کی دیر لگ دی ہے ہاں بڑھنے جڑنے بن گئے یہ کپڑے نے کیا لگا کھڑی چاچا داغ جنتا دے کیا ہے یہ لاندے دا نہیں ہون یہ نہیں لاندے قیامت تک اچھا ایک چھوٹ دی چھوٹی وال یہ سوٹ اے 50 سال وال پچھلے سال ہی سوٹ آئی اچھا غریب چودہ دا بہت اوکھا ہے ٹائم غریب چودہ جتنی محنت کرن توڑی ہے یہی بھائی دے بکرے ہیں جڑے بھائی دا جنتا رہے جنے کو نسا گھا کیتی کنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. تو میرے دیکھنے والے جتنے بھی بہن بھائی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی دے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھے, اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے. تو یہاں پر میں مزدوری کرتی ہوں اور میں اپنے تو یہاں پر ہمیں گاؤں میں جو کام ملتا ہے تو یہ ہم گاؤں میں کھیتوں میں یہ کام کرتے ہیں. ابھی تو یہ کپاس چھوٹی چھوٹی ہے, اس کپاس میں ماشاءاللہ کافی سارا گھاس اگا ہوا ہے. ایک تو فائدہ اس گھاس کا یہ ہے کہ ہم آتے ہیں اور ہمیں یہ مزدوری بھی اچھی مل جاتی ہے, ساتھ میں ہمارے جانوروں کا گھاس بھی ہو جاتا ہے. اور یہ گھاس ہم کٹھا کر کے گھر لے جاتے ہیں تاکہ ہمارے جانور بھی کھائیں گے, اور یہ ہماری جو مزدوری ہے ان میں بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ 300 روپیہ 400 روپیہ ہم بنا لیتے ہیں. یہاں پر نا جو ہماری ایک بہن ہے جو یہاں کی گاؤں کی عورتیں اکٹھی کرتی ہے, ہم اس کو ٹھیکیدار کہتے ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ سے وہ بھی کافی ساری ہم 15-20 عورتیں ہوتی ہیں جو ہم کام کرتی ہیں. تو ماشاءاللہ سے ہمارے گھر کا الحمدللہ گزارا ہو جاتا ہے. تقریباً 4 گھنٹے 3 گھنٹے ہم زیادہ سے زیادہ مزدوری کرتے ہیں, زیادہ کام نہیں کرتے. تو یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں آج کتنے دن ہو گئے ہیں اور میں نے نہ آسیہ کے خلاف ویڈیو ڈالی, نہ میں نے اعجاز کے خلاف, نہ کوئی سمینہ کے خلاف ویڈیو ڈالی. یہاں پر آج میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں, اور آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے, ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے. کہ میں اب مزدوری کر رہی ہوں تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ہر طریقے سے وہ مجھے گرانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کو پریشان کریں گے. سسٹر کو یہ نہ کوئی مزدوری کر پائے گی, نہ بچوں کو کوئی اچھا کپڑا دے گی, نہ ان کی کوئی تعلیم کو مکمل حاصل کرنے دے گی, اور وہ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو پریشان کریں. یہ پریشانی کی وجہ سے نہ یہ کام کر پائے گی, نہ یہ بچوں کو کما کے دے سکے گی. تو دیکھیں نا, آپ جو کام کر رہی ہیں, میں نے کبھی آپ کو کچھ کہا ہے؟ آپ اپنا کام کر رہی ہیں, میں نے کبھی بھی کسی کو کوئی بات نہیں کی, ٹھیک ہے. ایک چینل آپ نے مجھ سے چھین لیا ہے, اور دوسرا آپ ہر طریقے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم سسٹر کو اتنا پریشان کریں, اتنا کریں کہ یہ ساری زندگی اور یہ نا کوئی کام نہیں کر سکے. اور میرا چینل بھی ان کے پاس ہے. اس کے بعد ایک سسٹر میری ہے, وہ بہت ہی اچھی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, لمبی زندگی دے, اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. اس میری سسٹر نے مجھ سے بات کی, اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ ایسا کرو کہ میری بہن اب اور تو آپ کے پاس تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں, چلو مزدوری ہے وہ تو تم کر لیتی ہو, پر ایک مشورہ میرا مانو, ایسا کرو کہ آپ نا ایک ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنا لو. سارے لوگ بنا رہے ہیں, ساری عورتیں اب ٹک ٹاک پر بھی آ گئی ہیں, تو آپ بھی ایک بنا لو. چلو جب تمہارے فالوور ہو جائیں گے تو اب لوگ دیکھیں نا لائیو میں بیٹھ رہا ہے, تو ادھر سے نا وہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ آپ ادھر آ جائیں, اور یہ آپ تم بھی جو ہے نا کام کرو گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لائیو پر بھی روزی دے گا. تو میں نے اس کی بات کو مانا. ہمیں اس کا طریقہ بھی نہیں تھا کس طریقے سے ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بناتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. تو اس کا بہت بہت شکریہ, اس نے میرا ساتھ دیا ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے, اس نے ہمیں بتایا ہے, ہم نے اکاؤنٹ اپنا بنایا ہے, اور اب الحمدللہ میرے آج 10,000 فالوور مکمل ہو چکے ہیں. یہ بھی میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. تو جو کل میرے ساتھ ہوا ہے, اور جب سے میں لائیو میں آئی ہوں تقریباً مجھے 1 ہفتہ ہو گیا میں لائیو میں آ رہی ہوں. تو آج جمعہ ہے نا, تو جمعے والے دن میں بیٹھی تھی, مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے. تو نا یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب مجھے لائیو میں دیکھتے ہیں, اور زیادہ ان لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں جو لوگ لائیو میں ان کے پاس جا کے گپے شپے باتیں کر کے پھر ان کو کہتے ہیں جاؤ اس عورت کو غلط کومنٹ کرو, اس عورت کے ساتھ ایسے طریقے سے غلط بات کرو. یہ لائیو میں بھی نہ بیٹھ سکے, یہ کوئی طریقہ ہے ان کا بات کرنے کا؟ یہ مجھے ہر طریقے سے نا پریشان کر رہے ہیں. آپ دیکھیں چینل تو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے, اب یہاں پر میں روزی کرنے کے لیے آئی ہوں, تو ہر طریقے سے پریشانی اور گندی گندی باتیں, ایسے کوئی طریقہ ہے ان کے بات کرنے کا؟ لائیو میں ایک بندہ نہیں ہوتا, لائیو میں ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب یہ لوگ ایک نہیں ہوتا, کافی سارے لوگ آ جاتے ہیں, غلط کومنٹ کرتے ہیں. یہ سارے یہی کرواتے ہیں ان سے. یہ ایسا کیوں کروا رہے ہیں؟ کیا میں نے ان کا بگاڑا ہے؟ مجھے یہ ان پر یہ ہریان کی ہو رہی ہے
وہ خود بھی تو بیٹھے ہیں نا. جب بھی کوئی آتا ہے مجھ سے ان کے بارے میں بات کرتا ہے. آپ آسیہ کو جانتی ہو, آسیہ بھاول پور میں رہتی ہے, تو میں کہتی ہوں نہیں مجھے نہیں ہے پتہ, میں ان کو جانتی بھی نہیں ہوں, مجھے نہیں ہے پتہ. تو میں بھی تو کوئی غلط بات ان کے بارے میں کر سکتی ہوں نا. تو میرا یہی قصور ہے نا, میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا جیسے وہ کر رہے تھے. میں اگر ان کا ساتھ دیتی, ان کی بات مانتی, تو آج وہ میرا ساتھ ضرور دیتے. تو کل جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. کل میں لائیو میں بیٹھی تھی تو ایک بھائی آ گیا تھا, تو اس کا نام ہے عادی. تو میں نے پہلے اس سے نام پوچھا, تو پھر وہ مجھے نا ہنس ہنس کے میرے ساتھ بات کر رہا تھا. تو فوراً جو ہے نا نیچے وہ آ گئی سمینہ, آسیہ اور اعجاز کی بیوی وہ روبینہ. تو میں نے ان کو دیکھ تو لیا تھا, تو پر میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. تو مجھے کہتا ہے میچ لگائیں میری بہن. میں نے کہا نہیں بھائی میں آپ کے ساتھ میچ نہیں لگا سکتی. تو مجھے کہتا ہے کیوں نہیں لگا سکتی, آپ میچ لگائیں نا. تو میں نے یہی کہا ان کو کہ میرے بھائی آپ کے پاس نمبر 1 بندے بیٹھے ہیں, پر میں میچ یہ جیتوں گی نہیں, مجھے پتہ ہے میں ہار جاؤں گی, میں میچ آپ کے ساتھ نہیں لگا سکتی. ہاں کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو وہ بات کر لو. تو مجھے کہتا ہے نہیں آپ میچ لگائیں. چلو میں نے کہا ٹھیک ہے میرے بھائی لگا لیتے ہیں. ایک میچ میں نے لگایا اس کے ساتھ, بات بھی میں کرتی رہی اور میچ بھی میں ہار گئی. چلو ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, یہ تو ہوتا رہتا ہے نا. جب ہم لائیو میں آ گئے ہیں تو یہ تو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا نا. تو پھر اس نے بات کی مجھے کہ باجی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اعجاز کی فیملی کے بارے میں آپ نے غلط باتیں کی ہیں اور چینل پہ ویڈیو ڈالی ہے, آپ نے کیا کچھ کر لیا ہے ان کے بارے میں. میں نے کہا بھائی دیکھو میں لائیو میں بیٹھی ہوں, پہلے تو یہ بات میں کرنا ہی نہیں چاہتی. لائیو میں اب کرو ہی نہیں. اگر تم کرنا چاہ رہے ہو تو اگر میں آپ کو کوئی بات کہوں پھر تم میری بات کو مانو گے. مجھے کہتا ہے ہاں بتاؤ کیا بات ہے. میں نے کہا یہ بات ہے کہ آپ بھائی ایسا کریں, ان کو کہیں کہ آپ مجھے نا چینل میرا واپس کر دیں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں اپنے چینل پہ محنت کروں گی, اللہ تعالیٰ مجھے نا روزی دے گا. پھر میں اپنے بچوں کا جو گھر کا گزارا ہے بہت مشکل سے ہو رہا ہے. تو مجھے کہتا ہے اب لائیو میں آ گئی ہو تو پھر چینل کے بارے میں بھی بات کر رہی ہو, چینل کو ابھی نہیں بھول رہی. میں نے کہا نہیں وہ تو میری پورے 1 سال کی محنت ہے نا میرے بھائی, آپ ایسا کرو. چلو میں نے کہا ٹھیک ہے میں چینل نہیں لیتی ان سے. آپ سمینہ کو کہو, آسیہ کو کہو, ان کو کہو کہ آپ ہی پروین کے چینل پہ چلے جاؤ. 1 سال تم بھی ان کے ساتھ مل کے محنت کرو اس کے چینل پر. جتنے سبسکرائبر میرے اس چینل کے ہو گئے نا اتنے میرے سبسکرائبر بڑھ جائیں گے نا, پھر میں ان کو کہہ دوں گی اب بس کر دو, آپ کا یہ احسان ہے. تو مجھے کہتا ہے اتنی گندی اس نے گالیاں نکالی. مجھے کہتا ہے آپ نے کوئی بات بھی اگر ان کے بارے میں کی نا تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. پھر میں نے کہا دیکھو میرے بھائی میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں, میں آپ کو بھائی کہہ رہی ہوں. میں نے یہی کہا اس کو کہ آپ ایسی بات لائف میں نہ کریں. کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ سن رہے ہیں ہماری بات کو, یہاں پر یہ ایسی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے ہمیں بھی. تو میں اس کو جانتی بھی نہیں ہوں, مجھے نہیں ہے پتہ وہ کون ہے. تو میں نے اسے یہ پوچھ لیا بھائی آپ کہاں رہتے ہیں. مجھے کہتا ہے میں رہتا ہوں دبئی میں, اور آپ جو ان کے ساتھ کر رہی ہیں یا ان کے خلاف ویڈیو ڈال رہی ہیں آپ نے کچھ بھی ان کا نہیں کر سکتی, نہ وہ آپ کے ساتھ نہ وہ ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے نا, اب ایسا کرو کہ آپ چپ کر کے نا چینل کے بارے میں نہ سوچا کرو. ایسا کرو کہ تم نا جو کام کر رہی ہو تو یہ کام تمہارے لیے ٹھیک ہے. تو جب اس نے گالی نکالی مجھے یہ بات سن کے بہت دکھ ہوا. آپ دیکھیں ان کی تم طرفداری کر رہے ہو, ان کی سائڈ لے رہے ہو. اب لائیو میں بھی لوگ مجھے نہیں چھوڑ رہے, وہ ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جب لائیو میں یہ بیٹھتی ہے تو ہم ایسے لوگوں کو گندے میسیج ان کو کہیں کہ یہ اس کو میسیج کریں. جب یہ میسیج سنے گی تو یہ خود پریشان ہو کر نا یہ لائیو میں بھی نہیں آئے گی. وہ ہر طریقے کی کوشش کریں مجھے ہرانے کی, پر میں ہاروں گی نہیں. پھر مجھے وہ دھمکی دے کے گیا ہے. مجھے کہتا ہے میں تمہارا چینل بھی اڑواؤں گا, اور یہ تمہاری ٹک ٹاک کی جو آئی ڈی بنی ہوئی ہے میں دیکھتا ہوں تو کب تک چلاتی ہے, کب تک تو پیسہ کما کے کھاتی ہے. میں اس کو یہی کہنا چاہتی ہوں نہیں وہ اس کا یوٹیوب اس کی ملکیت ہے یا ٹک ٹاک اس کی ملکیت ہے. یہ تو اگر وہ مرد کا بچہ ہے تو کسی مرد کے ساتھ بات کرے نا, عورتوں کے ساتھ بات کرتا ہے. اصل میں اس کا قصور نہیں ہے, اس کو تربیت پیچھے سے ایسی ملی ہے نا تو اس نے ایسی کرنا تھا. جو جسے بہن کہہ کر تو پھر اس کے ساتھ اس نے غلط باتیں کی تو وہ تو پھر اپنی ماں کو بھی اپنی سکی بہنوں کو بھی تو پھر وہ ایسے باتیں کرتا ہوگا نا. نہیں میں صبر کر رہی ہوں, کوئی بات نہیں ہے. میں کھیتوں میں کام کرتی ہوں, مزدوری کرتی ہوں, جو بھی کام آتا ہے ہم الحمدللہ کر لیتے ہیں. میں اپنی محنت سے آگے آنا چاہتی ہوں. یہ لوگ ہر طریقے سے مجھے ہرانا چاہتے ہیں, اور آپ جتنے بھی میری بہنیں ہیں میرے بھائی ہیں میرا ساتھ آپ نے فل دینا ہے, میری سپورٹ آپ نے فل کرنی ہے. اور یہ لوگ یہ ایسا نہ سمجھے کہ ہم نے سسٹر کا
ये बातें कर कर के सिस्टर को हमने गिरा दिया है। अब ये सिस्टर नहीं आएगी, मैं मुकाबला करूंगी और मैं इससे भी ज़्यादा आगे आना चाहती हूँ। नहीं, और आप उसने जितने क्या भी कहा है मेरे कि भाई भाई मैं दुबई में तो बैठा हूँ, मैं वहाँ से धमकी दूंगा तो ये डर जाएंगे, या ये कोई चूहे की वो खुड गोलेंगे वहीं ये बढ़ जाएंगे, तो फिर जो है ये नज़र नहीं आएंगे। जो देखे ना उन लोगों ने हमारे साथ किया है ना, वो इतना नहीं, वो इतना पैसा कमा रहे हैं। अब तो यूट्यूब को भी उन लोगों ने छोड़ दिया है, तवज्जो नहीं है वीडियो पर। जिस चैनल को उन्होंने मुझसे लिया है, मुझसे छीना है, उस चैनल पर वो मेहनत करे ना। फिर असल अब तो में वो टिकटॉक की आईडी बना के असल में सारे बात लाइव में बैठ गए हैं। असल में बात ये है ना कि वो मेरी बहनें, जो मेरे भाई यूके से वो इमदाद देते थे, पैसा देते थे, अब उनको हर चीज़ का पता चल गया है कि ये लोग कैसे हैं और ये क्या हैं और ये क्या कर रहे हैं। जो लोग अल्लाह के घर को नहीं बख्शते और दूसरे नंबर पे कुरान का पैसा हो वो भी ये खा जाते हैं, तो आप किस खेत की मूली हो? आपका एक चैनल उन्होंने ले लिया तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उनसे पूछे ना, वो कहता है मेरी अम्मी दीन का दर्स देती है, मेरे अब्बू ना वो ये हैं, मेरे वो हैं। जैसे मेरा ख्याल में जैसा बाप होता है ना, औलाद भी वैसी होती है। चलो अल्लाह कोई ताला बात इनको नहीं है, हिदायत दे। जिन लोगों ने मेरे साथ किया है, मेरा तो सब्र है, उनके साथ अल्लाह ज़रूर करेगा। अल्लाह सज़ा उनको ज़रूर देगा। ये मैं भी कहती हूँ, आज नहीं तो कल इन पर भी वक्त ज़रूर आएगा, कोई मसला नहीं है। प्रवीण, आप ये देखें ना, जब उनका चाचा बीमार था तो उसका वो हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, तो इन्होंने कितनी वीडियो डाली, जी ठीक है, और बाहर से बहुत पैसा आया। जी तो अब वो उसका चाचा तो अल्लाह को प्यारा हो गया ना, अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी इतनी बनाई थी, अल्लाह ताला उसको जन्नत में नसीब करे। अब आमीन। ये अपने सक्के चाचा को भी नहीं छोड़ रहे। वो कहते हैं कि हमने हमारा ना 9 लाख रुपया खर्चा हुआ है, नहीं मैंने 9 लाख लेना है, ये करना है, वो नहीं, करना है। एक मेरी सिस्टर है, वो भी यूके में रहती है, बहुत अच्छी है, वो हमसे प्यार करती है, वो बाहर रहती है। हमें उसके साथ कोई लालच नहीं है, सिर्फ मेरा उसके साथ प्यार है और मोहब्बत है। और मैं हकीकत माने ना, मुझे जितनी भी मेरी बहनें हैं बाहर, जितनी भी मेरे भाई हैं, मुझे किसी पर भी लालच नहीं है। बस अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सियत दे, मेरी दुआ है। जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मेरे सिस्टर का मियाँ ज़िंदा नहीं है, अल्लाह ताला उसके मियाँ को भी जन्नत नसीब करे। और जो उसके बच्चे हैं, वो मेरी सिस्टर है, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, सियत दे। वो आमीन। मुझसे बात करती है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मेरी हौसला अफजाई करवाती है, साथ में अच्छी अच्छी बातें। बात करने से इंसान का जी भर जाता है। मैं तो जब बात करती हूँ, मेरा दिल उस वक्त खुश हो जाता है। मैंने कभी किसी से के साथ लालच नहीं रखा, ना किसी से कुछ मांगती हूँ। वो हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं, ना ये बच्चों को अच्छा कपड़ा दे सके, ना ये बच्चों को अच्छा जूते पहना सके, ना ये बच्चों को अच्छा खाना दे सके, ना ये इसके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सके। मैं हर तरीके की अपनी मेहनत करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि अल्लाह ताला जो सब्र करता है, आजमाइश अल्लाह ताला इंसान पर ज़रूर रखता है। अल्लाह ताला ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं आज मेरा वक्त अगर गरीबी का है, मुझे आप देखें ना, मुझे 4 साल हो गए हैं मैं चैनल पर मेहनत कर रही हूँ। कभी आपने 4 सालों में एक दिन की मुझे आप तब्दीली तो बताएं। जितने भी मेरे बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं और उनके सामने सब कुछ मैंने घर भी दिखाया है, जो भी मेरे घर का छोटा मोटा जितना भी मेरे घर का हुआ है, असल में ना सामने मैं दिखाया असल है। में ना आपका कसूर यही है कि आपने ना एक ही ख़ानदान को ना, एक ही ख़ानदान के 2 बंदों के ऊपर आपने भरोसा किया। पहले सांड के ऊपर किया, उसने भी आपके साथ ऐसा किया, फिर ये इजाज़ के साथ आपने इसके ऊपर भरोसा किया। मैंने आपको पहले कहा था, मैंने कहा था ये भी वही सांप है, तो आपने कहा नहीं, फैज़ 5 अंगुली बराबर नहीं होती। नहीं फैज़, ये बात तुम्हारी सही है, मैं तुम्हारी बात को मानती हूँ। ये देखे ना, जब इंसान खुद सही होता है ना, तो उसको दूसरे भी सही लगते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं खुद जब सही हूँ, मुझे सारे सही लगते हैं। मैं नहीं कहती कि ये सारी दुनिया ऐसी है, सारी दुनिया भी गलत नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह ताला उनको शर्म हया दे, ताकि वो मुझे ऐसा ना करे कि अब वो मुझे मैं परेशान करने के इजाज़ पैसा को नहीं दे रहे और हैं। इजाज़ को और आशा को ये कहना चाहता हूँ कि आप दूसरे दिन देख बनवाते थे, ये जी हम न्याज दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मेरे भाई,
अब तकरीबन चलो ज़्यादा नहीं तो अपनी जेब से ये 15 दिन के बाद 1 महीने के बाद एक देग तो बनवा लिया करें, हमें भी पता चले भी ये बहुत लांग रही है। जी क्यों बनाएंगे? बाहर का पैसा होता था आधा, आधे से ज़्यादा आप खाते थे और दिखाने के लिए ना आप वो देग बनवा देते थे। जी जी ये बहुत अच्छा हो रहा है, बेजा बेजा हो गई। हकदारों को तो आपने दिया नहीं, अपने कोठियाँ, अपने जानवर, अपने डंगर, अपना सारा कुछ सबको बनाकर। देखे ना, वो 3 है, एक उनकी भाभी, 2 वो बहनें, पूरी रात पूरा दिन वो लाइव में बैठी रहती हैं। कभी मैंने उनके बारे में, कोई तो मेरी सिस्टर कहे कि हमको इस बाजी ने कोई बात की है, मैं क्यों करूं उनको? हाँ भाई, इनके हाँ, साथ मुझे कोई गलत तकलीफ होती कमेंट है। करें, चलो जब वो कोई गलत कमा रहे हैं बात तो वो करें। अपना पैसा कमा रहे हैं, वो अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर मैं कर रही हूँ तो मैंने कौन सा बुरा काम किया है? मैं लाइव में आ भी गई हूँ, मैं दुपट्टा अपना सर पे नहीं रखती क्या? मैं वो कपड़े उतार के बैठती हूँ? क्या मसला है इन लोगों को? ये ऐसी मेरे पीछे पड़ गए हैं, ये लोग मुझे काम करने ही नहीं दे रहे, हर तरीके से ये मुझे हराना चाहते हैं। असल में वो कहते हैं कि जैसे हम हैं ना तो आप वैसे बन जाओ, क्यों बनूं उनकी तरह? बस फिर यही तो बात है। मैं ऐसा ज़िंदगी में नहीं कर सकती। तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मेरी आज की बातें, मेरी आज की वीडियो आपको उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी। तो आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है ताकि मेरे वीडियो का जो वॉच टाइम है जल्दी जल्दी हमारे चैनल का पूरा हो सके और हमारे सब्सक्राइबर जो है वो माशाल्लाह पूरे हो रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में जल्दी पूरे हो जाएंगे। वॉच टाइम अभी पूरा नहीं हो रहा, प्लीज़ वॉच टाइम आपने पूरा जल्दी करवाना है। तो आप वीडियो को एक बार देख लिया करें तो दूसरी बार लगा के रख दिया करें ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी पूरा हो सके। आपकी बहुत मेहरबानी है, आपका बहुत बहुत मुझ पर एहसान है। अपनी फैमिली का, अपने साथ रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे साथ रहने वालों को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। उस वक्त के लिए मैं आप बहनों से, भाइयों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो ये है हमारे इलाके का माहौल, हर तरफ से हरियाली भी हरियाली और सब्ज़ा ही सब्ज़ा। ठीक है परवीन, गुड नाइट।